دیکھیے جناب، بہت اہم ڈائنیسٹی ہے دہلی سلطنت، 1206 سے لے کے 1556 تک کا پیریڈ، اور اس میں جو 1206 سے 1290 یہ کہلاتی ہے سلیو ڈائنیسٹی، خاندان غلامہ۔ تو کوئی خاندان کے لوگ نہیں تھے، وہ یہ تھا شہاب الدین غوری کی وفات کے بعد اس کے مختلف غلاموں نے سلطنت قائم کی۔ تو قطب الدین ایبک نے 1206 میں سلیو ڈائنیسٹی قائم کی، جو کہ 1210 تک چلی۔ اب ہوا یہ کہ اس کے بعد قطب الدین ایبک کا غلام، اور جو بعد میں اس کا داماد بھی بن گیا تھا، شمس الدین التمش، وہ بادشاہ بنا، اور بڑی اچھے طریقے سے التمش نے بھی سلطنت چلائی۔ لیکن مسئلہ ہوا التمش کے وقت کا، اس کا ایک ہی بیٹا جو قابل تھا، ناصر الدین محمود، وہ ایک جنگ میں شہید ہو گیا تھا۔ باقی دو بیٹے بالکل آوارہ نکمے نکھٹو تھے، تاہم ایک بیٹی بڑی قابل تھی جس کا نام تھا رضیہ سلطانہ۔ اسی دوران ناصر الدین محمود کے یہاں ایک نئی اولاد ہوئی، ایک چھوٹا بچہ پیدا ہوا التمش کے یہاں، جس کا اس نے نام اپنے بڑے بیٹے ناصر الدین محمود کے اوپر ناصر الدین محمودی رکھا۔ وہ بچہ واقعی بچپن میں ہی دکھ رہا تھا کہ بڑا قابل نکلے گا، لیکن ظاہر بچہ تھا۔ تو رضیہ سلطانہ کو عارضی طور پہ حکمران بنا دیا کس نے؟ قطب الدین ایبک نے۔ اور واقعی اگر صحیح معنوں میں جو کہتے ہیں نا فرسٹ مسلم وومن، یا جسے بادشاہ کہتے ہیں، آپ بولو عورت اور بادشاہ، ملکہ نہیں چاہیے، واقعی بادشاہ تھی۔ بچپن سے یہ فوجیوں جیسا لباس، اور یہ اس کی جو فوجی مہارت تھی، بڑے بڑے جنرلوں کو شکست دے دیتی تھی تلوار بازی کے مقابلے میں۔ اس کا جو شوہر تھا ملک التونیا، ان کے خلاف اس کے بھائیوں نے سازش کی، اور علماء کو جیسا کہ بھڑکا دیا جاتا ہے کہ جی عورت کی حکمرانی جائز نہیں، اور اس طرح سے رضیہ سلطانہ کا ختم ہو گیا۔ لیکن اس کے بھائی تو نکمے تھے، ان میں حکومت کی ایبلٹی نہیں تھی، چنانچہ اس کے سب سے چھوٹے بھائی ناصر الدین محمود کو سلطنت کا حکمران بنا دیا گیا۔ ناصر الدین محمود بڑا قابل آدمی تھا۔ اسی وقت ایک بہت بڑا خطرہ، یعنی منگولوں کا خطرہ آیا، اور منگول وہ تھے جنہوں نے پوری دنیا سے مسلمانوں کو ختم کر دیا تھا۔ صرف ایک ایجپٹ کی سلطنت بچی تھی۔ اب دلچسپ بات ہے، ایجپٹ کی سلطنت میں بھی اس وقت ترک غلاموں کی حکومت تھی، اور انہیں مملوک کہتے تھے۔ دوسرے لفظوں میں سلیو ڈائنیسٹی ہی کہہ سکتے ہیں۔ انڈیا میں جن ترک غلاموں کی حکومت تھی ان کو سلیو ڈائنیسٹی کہتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ان کو بھی مملوک ہی کہتے ہیں، کہ مملوک ہند کے، مملوک وہ ایجپٹ کے مملوک۔ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک کرشمہ کہہ لو، کہ اللہ نے دکھایا کہ بڑے بڑے جو مسلمانوں کے اونچے اونچے خاندان تھے، وہ تو منگولوں کے ہاتھوں فتح ہو گئے۔ منگولوں کو ڈیفیٹ کن سے ہوئی؟ دو غلام خاندانوں سے، انڈیا کے مملوک سے اور ایجپٹ کے مملوک سے، جن سے الٹا منگول فنا ہو گئے۔ تو ناصر الدین محمود کا جو صبح سالار تھا، یا خاص غلام غیاث الدین بلبل، اس نے اور ناصر الدین محمود نے مل کے مملوکوں کو مکمل طور پہ ختم کر دیا۔ اتنی شکستیں دیں کہ مملوکوں نے ہندوستان کا رخ کرنے کا سوچنا بھی چھوڑ دیا۔ ناصر الدین محمود کے پاس غیاث الدین بلبن ملک کا سربراہ بنا، اور یہ آخری سلیو ڈائنیسٹی کا پاورفل کنگ تھا۔ اس کے بعد 1290 میں سلیو ڈائنیسٹی ختم ہو گئی، اور آ گئی خلجی ڈائنیسٹی۔